اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا کہ یہ آج جس روایت اور جس تاریخ کے ساتھ ہم جڑے ہیں، یہ ہماری اس کی تاریخ ہماری سیاست سے بھی پہلے کی ہے۔ ایم کیو ایم 84 میں بنی ہے اور یہ ہماری خدمت کی بنیاد 1979 کی ہے۔ تو پہلے خدمت کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بعد سیاسی تحریک کا آغاز کیا گیا اور ہمارے دل کے سب سے قریب ہے۔ اور آج یہ دیکھ کے ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے سب سے امیر شہر میں، جہاں میں بانیان پاکستان کی اولادوں کا مسکن ہے، جس سے 77 سال سے اس ملک کو چلانے، پالنے، اس کی حفاظت کرنے اور بڑی ایمانداری کے ساتھ حب الوطنی کے سب سے بڑے سرٹیفکیٹ یعنی کہ ٹیکس دینے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ ملک کے امیر ترین شہر میں گزشتہ 2 دہائیوں میں 17-18 سال سے سب سے زیادہ غربت بڑھی ہے۔ سب سے امیر شہر میں سب سے زیادہ غربت ہے، اور اس کا المیہ ایک یہ ہے کہ اس شہر کو آباد کرنے والے، جہاں پر ان کا جینا مرنا جن لوگوں کا ہے، وہ ان حالات کا سب سے زیادہ شکار ہوا ہے۔ اور یہ وہ غریب ہیں جو کہ سفید پوش ہیں، جو دینے والے ہاتھ تھے، آج لینے سے کتراتے ہیں۔ یہ بھکاری نہیں بن سکے، یہ مانگنے والے نہیں بن سکے۔ ان کی عزت نفس نہ صرف اس شہر میں بسنے والے بلکہ پورے پاکستان کی ذمہ داری رہی ہے۔ ہم مجبوراً آپ کو بلاتے ہیں کیونکہ جو لوگ ہمیں اس حوالے سے جتنی بھی مدد کر رہے ہیں ان تک بھی بات پہنچانی ہوتی ہے، لیکن امداد لینے والا کوئی یہاں نہیں آتا ہے۔ اور ہم نے کئی سال سے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اس حوالے سے کوئی تصویر نہ کھنچے۔ لینے والا ہاتھ اور دینے والا ہاتھ، جس کے ذریعے دینے والا ہاتھ یعنی وہ ہمارے رضاکار جو یہ ساری امانتوں کو لے کر جن لوگوں جو حقدار ہیں ان تک پہنچائیں گے، اتنی ہی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ آج آپ کو بلانے کا مقصد بھی ہے، اور جن حالات کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی عدالت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تحقیقاتی کمیشن بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شہر جو 2008 میں 9 میں دنیا کے ایمرجنگ شہروں میں تھا، اس 17-18 سال کے بعد دنیا کے رہائش کے لحاظ سے بدترین شہروں میں اس کا شمار کیوں ہوتا ہے؟ ایسی کیا تبدیلی آ گئی تھی؟ اور یہ تبدیلی بار بار جب بھی آئی ہے، اس 50 سال میں پاکستان کی جو صورتحال بنی ہے، وہ پاکستان جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے لیے بنا تھا، وہ پاکستان جو ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنا تھا، یہ کس نے ہے جس نے منڈی بنا دیا؟ اس کے لیے اخبارات کے صفحات کافی ہیں۔ یہاں پہ کس نے وہ اقدامات کیے ہیں جس سے یہ شہر اور یہ صوبہ 2 حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے؟ کس نے طبقات بنا دیے ہیں ایک ہی صوبے کے اندر؟ آج اس شہر کی حالت یہ ہے کہ جس کے فنڈ سے پورے پاکستان میں موٹر وے ہے، جو موٹر وے کے قرضے ہیں اس شہر کو ہی پوری ذمہ داری کے ساتھ اتارنے ہیں۔ پورا پاکستان موٹر وے کے ذریعے کنیکٹ ہے۔ اس کا واحد پورٹ جو ہے پاکستان کا، اس کی گروتھ کا جو انجن ہے، جو اس کا انڈسٹریل اور کامرس کا کیپٹل ہے، وہ اس موٹر وے کے ذریعے پاکستان سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ حیدرآباد کراچی حیدرآباد کے درمیان کوئی موٹر وے موجود نہیں، اور حالات یہ ہیں کہ جو لوگ کمانے آتے ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔
یہ ہمارے ادوار میں دو بازو بنا دیے گئے تھے، رائٹ اینڈ لیفٹ، ناردرن بائی پاس، سدرن بائی پاس. لیکن کروڑوں روپے کا روزانے کا بزنس دھندا ہے کہ ان روڈوں کو جو 15-20 میل کا فرق ڈالتی ہیں، جو اربوں روپے کماتے ہیں، وہ وہاں سے گزرنا نہیں چاہتے. وہ کراچی کے سینے پہ چڑھ کے گزرنا چاہتے ہیں. جب یہ سینے سے گزر کے جاتے ہیں، اس شہر کے اندرون شہر کے راستوں سے کتنے خواب ہیں جو کچل جاتے ہیں، کتنے گھر کے بچے ہیں، کتنی ماؤں کے لال ہیں جو ان کے ہاتھوں کچل جاتے ہیں، کتنے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں. روزانہ کا معاملہ ہے. میں اس صحافت کے بھی ضمیر سے پوچھوں گا، ریاست اور حکومت کے ضمیر سے بھی پوچھوں گا، کیا اس کو اتنا ہی ہلکا لیا جانا چاہیے جتنا آپ لے رہے ہیں؟ کیا ایک چھوٹا سا انتظامی معاملہ ہے؟ یا یہ تو بے حسی کی انتہا ہے، یا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، یا اس شہر کو لوٹنے کا جو 50 سال سے طریقہ رہا ہے، اس میں ایک اور طریقہ واردات یہ بھی ہے؟ کیا شہر کے نمائندے اس پہ آواز بھی نہ اٹھائیں، اس پہ بات نہ کریں، اس کے لیے کھڑے ہوں نہ ان جنازوں میں جا کے شریک نہ ہوں؟ تو اس حوالے سے ایک بار پھر ہم متنبہ نہیں کر رہے، درخواست ہی کر رہے ہیں آج کہ یہ عید سے پہلے اس حوالے سے کوئی واضح بیان آ جانا چاہیے، ورنہ جن کے بچے اس سڑکوں پہ کچل دیے جاتے ہیں وہ کھڑے ہو کے احتجاج کرنے لگے تو ہم ان کے احتجاج سے اپنے آپ کو کس بنیاد پہ، کس اخلاقی بنیاد پر، کس آئین اور قانون کے تحت، کس اصول کے تحت ان سے ہم اپنے آپ کو دور رکھ پائیں گے؟ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، ہمارے آس اور پاس کی آہیں بقائے ہیں، یہ جن حکمرانوں کے کانوں تک اس لیے نہیں پہنچیں گی کہ ان کا تعلق اس شہر سے نہیں، نہ ان پولیس والوں کا ہے جو اس سے رشوت کو لے کر اس خونی کھیل کا حصہ ہیں. اس شہر میں امن کا معاملہ پوچھا جاتا ہے، شہر کے امن کی وجہ ایک ہی ہے کہ سپاہی اور چور دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے. قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والے دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے. جس طرح ان 10-15 سالوں میں یہاں کی زمینوں کو قبضہ کیا گیا ہے، لگتا ہے کوئی قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے، لگتا ہے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. یہاں کے لوگ 60 سال تک نوکریاں کرتے ہیں، جا کر جب اپنے لیے ایک چھوٹا سا 120 گز کا پلاٹ لے پاتے ہیں، آ کے قبضہ نہیں کرتے ایکڑوں کی زمینوں پر، اور شہر میں آنے کے چند ہی سال بعد ارب پتی بن جاتے ہیں. خون پسینے کی کمائی سے اپنے لیے زمینیں لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ گھر بناتے ہیں. یہ شہر اسی طرح آباد ہوا ہے. کیا اس پہ بھی بات نہ کریں ہم؟ اس پہ بھی ہمیں کھڑے ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے؟ اس پہ بھی کیا ہمیں آ کے سڑکوں میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس پہ ہمیں ایوانوں میں بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا عدالتیں اس تعصب سے خود کو اگر پاک نہیں رکھ سکیں گی جس سے اس شہر کو آلودہ کیا گیا ہے، اگر عدالتیں بھی زبان دے کر انصاف فراہم کریں گی تو ہمارے پاس کون سے راتیں چھوڑ رہی ہے یہ پورا نظام؟ ہم نے بہت پہلے 2024 کے الیکشن سے پہلے آپ کے سامنے یہاں کہا تھا کہ غلطی سے ہمیں تعلیم کی وزارت مل جائے تو ہم سب سے پہلے یہاں پر تعلیمی ایمرجنسی لگائیں گے. اچھا، وزارت تعلیم تو صوبائی ہی ہے، یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے. آج تعلیم پہ جس صوبے میں سب سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، وہاں سب سے زیادہ جہالت، وہاں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں، وہاں پہ سب سے زیادہ لرننگ پاورٹی ہے. ہم نے درخواست کی ہے صدر مملکت سے کہ اس شہر میں گزشتہ 20 سال سے، بلکہ
ایک کراچی یونیورسٹی کے علاوہ کوئی یونیورسٹی بنی ہی نہیں ہے. صرف یہ کالجز تھے جن کو پروموٹ کر کے داؤد کالج کو داؤد یونیورسٹی، این ڈی کو سندھ میڈیکل کالج کو ڈاؤ میڈیکل کالج کو بنا دی گیا. تو صدر مملکت کیونکہ وفاقی یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی ہیں، تو ہم نے بھی کہا ہے کہ کراچی تعلیمی حوالے سے بھی ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے وہ اپنا رول کریں. مجھے امید ہے کہ وہ عید سے پہلے 1-2 دن میں ضرور اس حوالے سے مکالمے کی کوئی صورت اختیار کریں گے تاکہ ہم یہ کر سکیں. میں آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج ذکر کیا جس میں تمام تر صورتحال کی شہر کا جو نواب پڑ رہے ہیں وہ وفاقی کابینہ میں آپ خود موجود ہیں، وہاں اٹھاتے ہیں. جی، کابینہ سے کب نکلیں گے جب کراچی شہر کا اگر اتنے ہی معاملات سنگین ہو چکے ہیں؟ آپ وہاں پر کس پوزیشن پر موجود رہیں گے، کس طرح رہیں گے؟ جی، جب تک آواز اٹھانے کی گنجائش بچی رہے گی، کیونکہ کئی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے لڑ کر حکومت کا ساتھ رہ کے کوئی سوال ضرور میڈیا پہ اٹھائے کہ 1,60,00,000 کے شہر کو اپریل 2023 میں 1,30,00,000 میں تبدیل کر دیا گیا تھا. اس شہر میں جہاں پہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اربنائزیشن ہوئی ہے، 30 لاکھ کم کر دی گئی تھی. تو یہ کس کی جد و جہد سے 2 لاکھ کو کراس کی ہے، 2 کروڑ تک پہنچی ہے. 2 کروڑ تک 70-80 لاکھ افراد کہاں کھو گئے تھے؟ کس نے یہ جمع کرائے ہیں؟ یہ پاکستان کے سینسس کے اکاؤنٹ میں اور بینک میں. کیا ممکن تھا؟ کئی بار کی کوششوں سے ہوا ہے یہ کام. تو سچی بات ہے، ہم MQM پہلے بھی نہیں کر سکے تھے جو اب کیا ہے. لیا ہے نا حیدرآباد میں 77 سال کے بعد اس مجبور اور اپوزیشن کے سب سے بڑے شہر حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی تو ہوئی ہے نا. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ہاں ہماری روایت تو رہی ہے کہ ہم ہر بار استعفے دیتے رہے. میرا ریکارڈ تو اس لحاظ سے سب سے خراب ہے اور انشاءاللہ اپنے ریکارڈ کو خراب نہیں ہونے دیں گے. گورنر صاحب کا معاملہ ہوا وہ ہٹایا گیا، عمل اب تک آپ کی طرف سے سامنے نہیں آیا. کیا یہ آپ کے علم میں تھا کہ گورنر صاحب ہٹائے جا رہے ہیں؟ ہٹا دیے 2 باتیں ہیں. اقدامات کس قسم کے اقدامات کا آپ وہ رکھتے ہیں؟ ہم نے حکومت سے یہ بات کی تھی کہ سندھ کے شہری علاقوں سے گورنر بننے کی ایک معاہدہ اور ایک روایت سی رہی ہے بہت پہلے سے، جب لسانی بل بننے کے بعد. اور سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، چاہے 18 میں اناؤنس ہوا ہو نہ ہوا ہو. اخلاقی طور پہ سب مانتے تھے اور اب 24 میں تو انشاءاللہ واپس بھی لے لیا ہے. تو اسی معاہدے کے ساتھ تھا. اعتماد میں لینے کی بہت ضرورت ہے اور اس میں کمی ہوئی ہے. لیکن یہ بتا دوں کہ کامران ٹسوری صاحب ایک تاریخ رقم کر کے گئے، بڑی بردباری کے ساتھ گئے، بڑے اعتماد کے ساتھ گئے، بڑے دل کے ساتھ گئے، سب کو مبارکباد دے کے گئے جو گریس کے ساتھ گئے. ہم یہ آواز اٹھا رہے تھے، اتنی سزا تو ہمیں بھی ملنی تھی نا. ہم سب کچھ کر رہے تھے، اس کی کوئی نہ کوئی تو سزا ملنی تھی. جزا تو نہیں کہیں گے، لیکن MQM کی طاقت وزارتوں میں، ایوانوں میں اور ان گھروں میں نہیں ہے. یہ گھر جو کہ کالونیل دور کی یادگار ہیں، اس کو عوامی یادگاروں میں ہم نے تبدیل کر دیا. ان کو یاد رکھیں گے لوگ. بہت بہت شکریہ.